बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल पाकिस्तान में साजिद जतोई की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेके पूरी कौम एक गम गुस्से का शिकार हो चुकी है। आपको मैं एक ताज़ा तरीन ख़बर देता चलूँ कि जो पहले वीसी थे अतर महबूब साहब, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, उनका कल टेन्योर मुकम्मल हुआ है। तो वो वीसी के उसने चार्ज उससे लेके डॉक्टर नवीद हैं जिन्होंने वीसी का जो चार्ज इस्लामी यूनिवर्सिटी का संभाल लिया है। ये कल की बात है, कल उन्होंने ये चार्ज संभाला और आते ही उन्होंने जो एक दबंग अपना आर्डर जो पास किया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं उन सब के मुझ समेत, उन्होंने अपना भी कहा है कि मुझ समेत जितने भी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं सब के ब्लड सैंपल्स दिए जाएँ और सब का टेस्ट किया जाए। जो डॉक्टर्स ड्रग्स में मुलविस हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो इस तरह की किसी मंशियात इस्तेमाल करते हैं, नशे के आदी हैं, उन सब को उसने कहा है कि मुजरिम करार दिया जाना है। क्योंकि वो जो बेसिक जो ख़ुद एक नशे किस्म का बंदा हो, वो आगे अपने बच्चों को, तालिब इल्मों को और अपनी कौम को वो क्या एक अच्छे मुस्तक़बिल का एक अच्छा शहरी बना सकता है या अपनी बच्चियों को अच्छी शहरी बना सकता है। तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला जारी किया है। तो उसके साथ ही HEC ने एक कमेटी बना दी है। ये काबिल ज़िक्र बात है और ये बड़ी अलार्मिंग बात है, क्योंकि HEC का जो इदारा है उसका मकसद ये है कि वो ये तयन करती है कि ये जो डिग्रीज़ दी गई हैं स्टूडेंट्स को, ये फ़ेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये इनमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी, किसी भी किस्म की दो नंबरी तो नहीं की गई। और ये जो इस स्कैंडल के बाद ये जो बातें सामने आई हैं, तो HEC की जो पोजीशन है वो बहुत अलार्मिंग हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये तो हम तो कागज़ के टुकड़े को वेरीफाई करने के लिए इतनी सख्तियाँ बनाई हुई थी, ये तो फेक स्टूडेंट्स इस लेवल पे आ गए हैं कि जिन्होंने मतलब जिस तरह आप लोगों ने सुना हुआ है कि जिस तरीके से भी उन्होंने डिग्रीज़ दी हैं बच्चियों ने, और जिस तरह काबिल तरीन बच्चियों और गरीब बच्चियों और वो बच्चियाँ जिन्होंने मतलब इनका शिकार होने से इनकार कर दिया, और हालांकि वो काबिल थी, काबिल तरीन थी और वो एज़ाज़ व इनामात की मुस्तहक़ थी और वो आला से आला डिग्रीज़ की भी मुस्तहक़ थी, लेकिन उनकी हक़ तलफ़ी की गई। तो HEC ने इस पे जो उन्होंने कमेटी बिठाई है, उस कमेटी ने अब ये फ़ैसला करना है कि जहाँ ऐसे काबिल तरीन बच्चियों का हक़ मारा गया है, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ इनके जो भी मामलात थे स्कैंडल के, अब मैं ये बुरी बातें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी ज़ाहिर है वो सुन रही हैं। अब ये इशू ऐसा है कि हर घर इससे मुतासर है। अगर नहीं है तो आने वाले वक्तों में ज़ाहिर है उनको ये फ़िक्र जो है ना वो लाहक होनी है कि आया हमारी बच्चियाँ जो मुस्तक़बिल में जिस इदारे में जाएंगी तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की फ़िज़ा कैसी है, वहाँ की तालीम कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के रूहानी बाप कैसे हैं। इस तरह के अगर बेगैरत रूहानी बाप अगर हर यूनिवर्सिटी में होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तान का जो ज़मीनी जो हक़ाइक़ है, हमारे पाकिस्तान के जो मतलब मट्टी की जो खमीर है, वो ये है कि यहाँ बच्चियों की तालीम को कभी भी मतलब वो प्रमोट नहीं किया गया। बड़ी मुश्किल से लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों में कुछ मतलब एक जिद्दत आई है इस्लाम को भी लेकर और दुनियावी तालीम को भी लेकर, तो उनका रुझान पैदा हुआ है कि बच्चियों को तालीम दिलवाई जानी चाहिए। उसके बाद जब ये इतना बड़ा ब्लंडर ये सामने आया है, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और वो भी उस यूनिवर्सिटी में जिसका क़याम एक दीनी तालीम देने की हैसियत से बनाया गया था, वो इदारा जिसको नवाब सादिक ख़ान साहब ने बनाया था ताकि यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम लाजमी बच्चों और बच्चियों को दी जाए और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आकर
دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، اور ایسی یونیورسٹی کو بجائے رول ماڈل بنانے کے ایسے چند بے غیرت قسم کے لوگوں نے پوری دنیا میں سکنڈلائز کر دیا، پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی بچیاں یہاں سے پڑھ کے گئی ہیں، وہ تو ایسے سمجھے کہ ان کی جو حالت ہے وہ بہت بری حالت میں ہے وہ لوگ۔ اور یہ جو خطہ ہے جنوبی پنجاب کا، یہاں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہاں تو عزت کے لیے، عزت کے نام پہ جو ہے نا جھگڑے بھی چلتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، اور یہ تو مطلب ریپ کیے گئے ہیں، اور وہ بھی گینگ ریپ کیے گئے ہیں۔ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو ایک بار بس وہ ایک رات کے لیے ایک بندے نے بلا لیا اور صبح اس کو انہوں نے ڈگری تھما دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو پتہ نہیں کتنی بار اس کے جسم کو نوچا گیا ہے، اور کتنے نئے لوگ اس کا مطلب اس میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور وہ کتنی بار اور کتنے نئے لوگ اس محفل میں ایڈ ہوتے رہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر ایک الگ پروگرام ہوگا، کیونکہ اب ساری باتیں ایک اس میں تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایچ ای سی کی بات ہو رہی تھی۔ ایچ ای سی نے اب یہ جج کرنا ہے کہ جو لڑکیوں کو ڈگریز دی گئی ہیں، آیا وہ اس لیول کی اس قابل تھیں جس لیول پہ ان کو ڈگریز دی گئی ہیں، اور جن کی حق تلفی کی گئی ہے، آیا ان کو حق کس طریقے سے دیا جائے۔ اب اس پہ وہ کمیٹی جو ہے نا اپنی ورکنگ کر رہی ہے، وہ اپنی سفارشات دے گی اور اس پہ لائے عمل ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن لڑکیوں نے، جو لڑکیاں مجبوری کے تحت شکار بنی ہیں، شاید وہ تو پڑھی لکھی بھی تھیں، مطلب اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ قابلیت کی حامل بھی تھیں، اور وہ ڈیزرو بھی کرتی تھیں، اور ان کو اگر نشانہ بنایا گیا اور ان کو ان کی ڈگری دی گئی ہے، تو وہ تو ان کی مجبوری کے ساتھ کھلا گیا، وہ ایک الگ ان کی سزا بنے گی۔ اور جو نئے لڑکیاں جو صرف مطلب یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے بستر گرم کرنے شروع کر دیا، اور وہ اگر انہوں نے ایک بار کہہ دیا تو انہوں نے بار بار اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے خود کو انجوائمنٹ کے لیے وہ کر دیا، تعلیم کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آخری رات جو ہے نا وہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ تھما دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہت خطرناک الارمنگ پوزیشن آ گئی ہے۔ وہ اگر کسی ادارے میں بھی بیٹھی ہیں تو وہاں سے بھی ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کی ڈگریز فیک قرار دی جا سکتی ہیں، ان کا دوبارہ ٹیسٹ بھی دیا جا سکتا ہے، مطلب کچھ بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آنی ہیں جو کہ یہ لازمی ہو کر رہیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ملزمان اس میں ملوث ہیں، ابھی ڈاکٹر نوید صاحب نے یہ جو آرڈر پاس کیا ہے، اس میں جتنے بھی ملوث لوگ ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے، اور پھر ان بچیوں کے والدین، خاندان والے اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان پہ کیا سخت ایکشن لیتی ہے، اور وہ دیکھیں گے اگر گورنمنٹ نے ان پہ کوئی سخت ایکشن نہ لیا تو پھر یہ وہی علاقہ، میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ غیرت کے نام پر قتل عام انہی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں، جنوبی پنجاب میں یہ چیزیں، یہ کیسز زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں، اور یہاں پہ بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے مطلب اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو آمادہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے پتہ نہیں کتنا عرصہ اپنے خاندان کے تانے برداشت کیے ہیں، اور رہی سے ہی کا سر یہ جو سکینڈل ہے اس نے پوری کر دی ہے۔ اب تو نہ صرف ان بچیوں کی زندگی حرام ہو گئی، ان کا جینا حرام ہو گیا، ان کے ماں باپ کا بھی جینا حرام ہو چکا ہے، خاندان میں وہ رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اور یہ جو اب اس حالت میں اب انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے خاندان والوں نے کیا کرنا ہے، ان کے باپ بھائیوں نے کیا کرنا ہے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان کے ذہن میں کس طرح کے پلان چل رہے ہوں گے اس وقت۔ اور وہ اگر گورنمنٹ نے ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو ان لوگوں کو وہ ان بچیوں کے باپ، ان کے بھائی، ان کے خاندان والے ضرور ان کو عبرتناک انجام ان کا انجام ایک عبرتناک طور پر جو ہے نا وہ سامنے لے کے آئیں گے۔ پوری دنیا دیکھ لے گی کہ بچیوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے والے اور اپنی نوجوان نسل کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے والوں کا ان کے خاندان والوں نے کیا انجام کیا تھا، گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کے خاندان والوں نے ان کا کیا انجام کیا تھا، ان کو کیا عبرتناک سزا دی تھی۔
یہ بہت خطرناک بات ہے. میں پھر بھی دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, HEC سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں پاکستان کے تمام اداروں سے ریکویسٹ کروں گا, پنجاب پولیس سے ریکویسٹ کروں گا, عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو ایسے نارملی نہ لیا جائے. اس باقاعدہ اس کے ان کے جو بھی فیسیلیٹیٹر ہیں یا جو اور دوسری بات, ان کو جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی, اور اس پہ خصوصی نظر رکھیں کہ کون سے بندے ان کی سفارش کر رہے ہیں یا ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو بھی عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اب پارلیمنٹ میں یہ ایشو آ گیا ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے ہوپ فلی کہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ یہ جو ریپسٹ ہیں ان سب کو جو ہے نا, اگر چوک پہ سرعام پھانسی نہیں دی جائے گی تو کم از کم ان کو پھانسی ضرور دی جائے گی. یہ جو میرے حلقہ احباب سے یا جو مجھ تک باتیں پہنچی ہیں یا جو میرا دماغ کام کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کو تجویز ہونے والی ہے, اور تجویز نہیں ہونے والی, ان لوگوں کو یہ سزا ملنے والی ہے. تو فی الحال یہاں تک, پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. کچھ نئی باتیں ہیں, کچھ نئے انکشافات ہیں, وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے ہیں. ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو میرے خیال میں مجھے ابھی اپنی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرنا چاہیے. تھینک یو, اللہ حافظ.